ماتم دی تاریخ تے پڑھنی ہے، ماتم ثابت کرنا ہے اللہ دے قرآن نال، مصطفیٰ دے فرمان نال، نیک صحابہ دے عمل تے اعلان نال۔ ایک مناظر مولوی صاحب پوچھا ماتم شروع کتھوں ہویا؟ میں کہ انسان کتھوں شروع ہوئے؟ کہ حضرت آدم ہو تو میں کہ ماتم ہی آدم تو شروع ہویا۔ کہ آدم پٹ دا ہے ساڑی کسی کتاب دا حوالہ، میں معارج نبوت کتاب دا نام معارج نبوت پہلی جلد صفحہ 29 ورقے دا سجا پاسا بمبئی دی چھپی ہے، امام اہل سنت معین کاشف ہیروی لکھ دین جدو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق کیتا، باب آدم دے اندر روح داخل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیڑا کیتا؟ دست بر سرزدہ و گفت و بگریہ در آمد و این سنت درمیان اولاد خود گزاشت ہین نزول مصیبت دست بر سرزدند و اہنمائند۔ امام اہل سنت لکھ دینے حضرت آدم دے اندر روح داخل ہوئی، پہلا کام کیڑا کیتا؟ حضرت آدم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے سر تے ماتم کرنا شروع کیتا۔ وہ کہندے نے یہ سنت درمیان اولاد خود گزاشت، چونکہ حضرت آدم نے ماتم کیتا، ماتم کرنا آدم اپنی اولاد وچ سنت چھڈ گئے نے۔ میں سیدھیاں کھریاں تے کھلیاں گلاں کرن دا دیاں بورے والے آلیا جیڑا تے آدم دا پتر ہے نا وہ پیو دی سنت ادا کرے گا، جے پتر ہو کیا کہ ماتم کرنا حرام ہے، یا فتویٰ بدلنا پائے گا یا بابا بدلنا پائے گا، تیسرا یا فتویٰ بدلنا یا بابا بدلنا۔ حضرت آدم تو بعد بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام، اصل نام عبد الغفار ہے، نوح لقب تفسیر ساوی الجلالین جلد اول صفحہ 177 چ لکھیا لکے باب حاضر بل کثرت نوح ہی، نوح دا نام نوح اس واسطے پیا گلیاں بازاراں چ نوحہ پڑھدے سن، نوح نوحے وچوں ہیں۔ بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک سجنا پورے قرآن دی تلاوت کر جا۔ اللہ نے قرآن میں جتھے بھی حضرت نوح علیہ السلام نو بلایا عبد الغفار کہہ کے آواز نہیں ماری۔ اللہ نے قرآن میں جتھے بھی حضرت نوح نو بلایا فرمایا یا نوح، او میرا نوحہ پڑھن والا نبی، شارع علیکم من الدین ما وصی بہ نوحا، پہلا صاحب شریعت نبی نوح، مسلمانہ نوح نبی دا گلیاں بازاراں چ نوحہ پڑھنا اس بات دی دلیل ہے نوحہ پڑھنا بدعت نہیں عین شریعت ہے۔ پیر و مرشد باب شوکت شاہ دی آمد تے بلند ترین صلوات پڑھ لو۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد نمبر 18 صفحہ 445 ورقے دا سجا پاسا حضرت یوسف نبی دا ماتم۔ تفسیر دور منصور جلد نمبر 5 صفحہ 304 ورقے دا سجا پاسا حضرت داود نبی دا ماتم۔ میں نبیاں دے پاتم پیش کر رہے ہیں۔ میں نکی جا جی منو بندہ کہندا ایویں نہیں، منو ماتم وکھا پر قرآن وچوں وکھا، قرآن وچوں۔ میں کہیا تراوی شریف وکھا پر قرآن وچوں وکھا، قرآن وچوں۔ کہندا تراوی قرآن وچ نہیں، تے میں کہیا کتھے ویکھے قرآنوں باہر ہی ہے۔ میں کہیا صلاۃ خیر من النوم، اے کیڑے پارے چ؟ اکھے قرآن وچ نہیں، قرآنوں باہر ہے۔ میں کہیا اللہم بحمدک و تبارک اسمک، نماز تو پہلے جڑے 6-7 پنڈاں دے نام لینا ہے اے قرآن دی کیڑی آیت ہے؟ بابے شفقت شاہ جی کہندا ہے قرآن وچ نہیں، قرآنوں باہر ہے۔ میں کہیا کینچی بن کے نماز پڑھنا، اکھے بھی قرآن وچ نہیں۔ میں کہیا وڈکیاں دی خلافت، اکھے اونوں تے بندیاں پھڑ کے خلیفہ بنا لے سے۔ میں کہیا پھٹے منہ تیری ہر شے قرآنوں باہر ہے، جے حسین دا ماتم نامی ہوے تے پچدا نہیں۔ بائے بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک کائنات دا کوئی بندہ ایک آیت قرآن وچوں پیش کرے اللہ فرمایا ہوئے ماتم کرنا حرام ہے، شیعہ اج ماتم کرنا چھڑ دے۔ ایک جگہ بھی اللہ پاک نے ماتم نو حرام نہیں کیتا۔ بسم اللہ مرشد میں صرف تہاڈی دعا لین واسطے حاضر ہونا سرکار، انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں، تہاڈی صرف دعا دی ضرورت۔ توجہ ہے؟ مینوں ایک بندہ کہندا جی اللہ نے قرآن وچ ماتم نو حرام نہیں آکھیا تے ماتم دی اجازت بھی تے نہیں نہ دتی۔ میں کہا اجازت دیتی ہے، ویکھن والی اکھ چاہیے ہے۔ 6واں پارہ پہلی آیت میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آیت دا ترجمہ اللہ نہیں پسند کردا اونچی اونچی واویلا کرنا، شور کرنا، پٹنا، ماتم کرنا، الا من ظلم اوتھے پسند کردا جتھے کوئی مظلوم ہو جائے۔ شیعہ سنی بھائیو، کربلا دے میدان زہرا دا لال 3 دن دا بھوکا تے تسا مظلوم نہیں دنیا تو ٹریا۔ جے میرا حسین مظلوم دنیا تو ٹریا تے مسلمانہ 6ویں پارے دی پہلی آیت مظلوم دے غم وچ ماتم دی اجازت دیندی۔
جی میں 6واں پارا پہلی آیت میں 7واں پارا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ جڑیاں میں تیرے تے نازل کیتیاں جدوں مومن سنتے نے انہاں دیاں اکھاں واسدیاں نے کیوں انہاں نے حق نو پہچان لیا روندا اوئی جنے حق نو پہچانیا مسلمانہ تیری اپنی مرضی غم حسین چ رو پٹ کے حق نو پہچانن والیاں دی لسٹ چ آ جا یا پھر کان من الغافلین دو آیتاں تیسری آیت 26واں پارا سورہ زاریات آیت نمبر 29 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم تفسیر موضح القرآن وچ شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھ دیں پھر آئی حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ فسکت وجہہا اس نے منہ پیٹ لیا افسوس سے میرا اہل سنت سونا میرا 26واں پارا نہ ہوئے سورہ الزاریات نہ ہوئے آیت نمبر 29 نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارہ دا ماتم قرآن وچ نہ ہوئے میں مذہب شیعہ چھڑ دینا یہ مطلب ہے ماتم کرنا نبیاں دی بیویاں دی سنت ہے ایک دوست منو کہندا ایڈا نہ بن تے میں کہا کیڑا بنا اگر نبی جڑا کام کرے او تے امت واسطے سنت ہوندا ہے جڑی نبی دی بیوی کام کرے نبی دی بیوی دا کام تے امت واسطے سنت نہیں نا میں کہا جے نبی دی بیوی کام کرے امت واسطے سنت نہیں تے سورہ بقرہ شریف وچ اللہ کیوں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ فرمایا صفا مروہ اللہ دے شاعر وچوں دو پہاڑیاں نے جنہاں دے درمیان وچ اسماعیل واسطے پانی دی تلاش واسطے ہاجرہ نے 7 چکر لائے سن میں کہا 7 چکر ہاجرہ نے لائے نے تسی کیوں لاندے ہو کہندا نبی دی بیوی دی سنت پوری کرنے میں کہا آیا اٹھ پہاڑ تھلے ہونے کہندا سے نبی کام کردا ہے سنت بننے نبی دی بیوی دی سنت ہوندی نہیں مسلمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں نے ایک سارہ ایک ہاجرہ ہے ہاجرہ صفا مروہ دے درمیان چکر لائے نے سارہ نے ماتم کیتا ہے ایک بیوی دی سنت پوری کرنا ہے دوسری بیوی دی سنت ماتم کرنا بھلیا کتھوں میں کوٹھا ایک ہواواں 2 آج میں فضائل کوئی نہیں پڑھنے پیرو مرشد جتنے اعتراضات مولا دی عزاداری تے ہوندے میں انہاں دے جوابات دینے نے آج دی صرف مجلس سے اس بات پہ جی بسم اللہ توجہ ہے نا پچھلے سال مکمل تقریر علی ولی اللہ تے سی آج دی مکمل تقریر میری عزاداری ہے مولا حسین بادشاہ ایک بندے مہربان کہنے لگا امام حسین شہید نہیں میں کہا صحیح چھڑ کے سید الشہداء ہیں تے شہید تے زندہ ہوندا تسی شیعہ زندہ نو پٹ دیو کہندا جڑا زندہ نو پٹے ہوتے پاگل ہے ہوتے بیوقوف ہے میں کہ تیرا فتوی راہ والی نہیں لے کے جانا مناظرے چ جواب دے کے جاواں گا ہن میں سیدو مومن شیعہ سنی بھائیو تانوں سنان لگا آیت غار والی آیت نہیں شیعہ نو بھولنی مرد دم تک 10واں پارا جے سورہ توبہ 10واں پارا سورہ توبہ بار بار کو میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن اس آیت دی تفسیر وچ تفسیر ابن کثیر ہے جلد نمبر 3 صفحہ 258 چ لکھا فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یادزاو غار میں حضرت ابو بکر رو پیٹ رہے تھے گربان چاک کر رہے تھے سر میں مٹیاں ڈال رہے تھے حافظ کاریاب پڑھتے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دے رہے تھے تے حضور فرمایا رون پٹن دی لوڑ نہیں حضور فرمایا رون پٹن دی لوڑ نہیں ہون تے بچ گئے ہاں اگر زندہ دے گم چ رونا پٹنا نجائز حرام ہے بیوقوفی ہے تے 10واں پارا کھول مسلمانہ سورہ توبہ 12واں رکوع سجدہ مومنہ شیعہ نو ماتمیاں ملنگاں نو سمجھا غار وچ حضرت ابو بکر کڑے دکھ تو پہ روندے سن اپنی جان تو روندے سن آپ زندہ جے گھردیاں دی جدائی تو روندے سن گھردیاں اس رات حلوہ پکا کے کھادا زندہ ہے تے حلوہ کھادا بردے تے کھاندے جے اس واسطے روئے پٹے نے کوئی میرے محبوب رسول نو شہید نہ کر جے نبی سامنے زندہ ہے سن تے تسلیاں دیندے سن یاد رکھی مسلمانہ جے غار وچ زندہ رسول دے غم وچ ابو بکر رو پٹ کے رضی اللہ رہ سکدے نے سی شیعہ بھی غم حسین وچ ماتم کر کے مومن تے مسلمان رہ سکدے ہیں صرف دعا سرکار اے تے تانوں رضی اللہ بکھایا نا زندہ دے غم وچ روندا پڑدا آؤ قرآن چوں جلدی نال ایک نبی بھی پڑھ لئیے 13واں پارا سورہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 پتر حضرت یوسف علیہ السلام نو شکار دے بہانے لے گئے سن دا نمبریے
حضرت نوح علیہ السلام نو نہ رسی بنی تماچے مارے خوہ چٹکایا تے رسی بھی کٹ دیتی وجاؤ لا کمی سے ہی بدمن کذب بابا جی قرآن کہندا کڑتے تے جھوٹا خون لا کے آ گئے یعقوب تیرے پتر یوسف نو بگیاڑ کھا گیا حضرت یعقوب فرمایا میرا پتر یوسف معصوم انسان کوئی بے ایمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم دا احترام کر دین جڑے معصوم ہون انہاں نو جانور کچھ نہیں آندے معصوماں نو سپ نہیں لڑ دے حیدر 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 توجہ ہے گل سمجھ دے جاؤ میں صرف سادات دی دعاواں دا محتاج ہوں ماتمیاں دے پیراں دی خاکاں تے سجداں دیاں میں جتیاں چکن والا چوری چکن والا نہیں نہ کہ میں جتی چور مولوی ہوں میں نوکر ہاں سادات قال بل سبلت لكم انفسكم ابرا فصبر جميل صلى الله عليه وسلم بهم جميعا حضرت یعقوب فرمایا میرے پتر یوسف نو بگیاڑ نے نہیں کھادا چوں لتاں والے بگیاڑ دا کام نہیں دولت یہ بگیاڑ کی سازش ہے تہاڈی اپنی بنائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم بن جميعا فصبر جمیل فرمایا میں صبر جمیل کراں گا ان قریب اللہ تعالی یوسف نو مینوں ملوائے گا یعقوب نبی نے خبر بھی دے دیتی کہ یوسف زندہ ہے تاں ہی تے آکھیا مینوں ملوائے گا لیکن شیعہ سنی بھائی سیدو مومنو جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام دے اندر درد لہر اٹھی پتر یوسف یاد آیا قرآن کہندا وتولا عنہ وقال یا سفالا یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالم پتراں دی طرف منہ دوسری موڑ در موڑ کے فرمایا ہائے میرا مظلوم یوسف یا آصفا ہائے یوسف اشرف علی تھانوی دا ترجمہ قرآن میرے ہاتھ چ انہاں یا آصفا دا ترجمہ کیتا ہے ہائے یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف نبی دی جدائی چ کی آکھیا ہائے یوسف اسی شیعہ کی کہنے ہائے حسین مسلمانہ قرآن وچوں ہائے یوسف پڑھ لے تینوں ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جائے گی دنے رونا بازاراں چ رونا اے یا صفا عربی چ نوحے واسطے استعمال ہوندا ہے نوحہ قرآن نال ثابت ہے تو نیرا ختم واسطے قرآن رٹیا ہوے شیعہ دا قصور ہے